جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اور ہم آج آپ کو ایک ہمارے جو جاگو دنیا کی ٹیم ہے ان کے ایک نئے ممبر اور نئے پلیئر کے ساتھ آپ کا تعارف کروائیں گے. ڈاکٹر خالد جمیل صاحب, فرسٹ آف آل ویلکم ٹو جاگو دنیا. جی تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ. جی, اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو بگ بردر بھی کہا جاتا ہے, نیورو فزیشین ہے, اور مائنڈ سائنسز کے اوپر ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے بگ بردر کا جو خطاب ان کو ہماری گورنمنٹ نے دیا ہے, یہ بات کریں گے نیورو فزیولوجی کے اوپر. ایگزیکٹلی ویل ٹاک اباؤٹ مائنڈ پاور, میموری, خواب, یہ ساری چیزیں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم ہر جمعے کو بلکہ آج کے دن جو ہے ہمارا ان کا سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہوگا بگ بردر. مجھے بتائیے کہ یہ نیورو فزیشین, ہم نے نیورو سرجن سنا ہوا ہے, یہ نیورو فزیشین از ایکچولی physician or a person who treats neurological diseases with medicines is called neurophysician. And neuro معنی کہ دماغ کے ساتھ ساری جو کنیکشنز ہیں, دماغ ہو گیا, نروز ہو گئی, اور وہ تمام چیزیں جو برین, اسپائنل کارڈ اور نرو سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی اسپیسیفک قسم کا یہ فیلڈ ہے. ہاؤ ڈڈ یو, آپ نے یہ سوچا, یہ کیسے سوچا کہ آپ یہ والی فیلڈ کے اندر آپ ایکسپرٹ ہو؟ بیسکلی نیورولوجی تو پاکستان میں کافی پرانی ہو چکی ہے, اینڈ آئی بیسکلی وین آئی وینٹ ٹو انگلینڈ I was qualified as a neurophysician. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے ریہیب میں فردر اسپیشلائز کیا. اچھا. کہ جو نیورولوجیکل کازز معذوریاں پیدا کر دیتی ہیں. اچھا, نیورولوجیکل ڈس آرڈرز مثلاً اسٹروک, فالج ہو گیا, جی, اسپیچ امپیئر ہو گئی, سیربل پالسی, جی, یا مسلز کی بیماریاں ہیں کہ بچے بیٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے, یا ہاتھ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہو جاتے ہیں. اچھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بیسیکلی نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ان کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس میں 3-4 موڈالٹیز استعمال ہوتی ہیں. وی ٹریٹ دم ود میڈیسنز, وی ٹریٹ دم ود تھراپیز, وی ٹریٹ دم ود سرٹن پروگرامز, کانفیڈنس بلڈنگ پروگرامز. وی ٹرائی ٹو ان لوگوں کو اتنا ہم پیشنٹس کو موٹیویٹ کریں, because we believe that half of the disease is there in the body, half of it is in the brain. جی. ہم اتنے گھبرا چکے ہوئے ہوتے ہیں, کہ ڈپریس ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو چیز ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی وہ بھی ٹھیک نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات کہ بگ بردر کا آپ کو کس طرح سے ٹائٹل گورنمنٹ نے دیا؟ آن the basis of میرا چونکہ کئی دفعہ I've already told, تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا. In fact I met an accident. اچھا جی. تو اسپائنل کارڈ انجری میں جب ایکسیڈنٹ ہو تو بہت کم لوگ ہیں جو چل پڑتے ہیں. سو آئی واز لکی, آئی واز ون آف دیم ہو واک. یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوگا میرا خیال ہے. اور آپ کے دیکھیں کالرز ماشاءاللہ شروع ہو گئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جنگ سے جاوید بول رہا ہوں. زینب, مجھے ڈاکٹر جمیل صاحب سے ایک بات کرنا ہے. بالکل جی, بیٹھے ہوئے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا, چونکہ نیورو سرجن ہے, ظاہر ہے نیورو فزیشین بھی ہوں گے. نیورو فزیشین ہے بلکہ. جی ہاں جی, نیورو فزیشین ہی ہے, سرجن نیچے لکھا ہوا تھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل بچے جیسے کمپیوٹر پہ اور مطلب اتنا اپنا اسٹریس ہوتا ہے ان کے ذہن کے اوپر, جیسے ہم ورکنگ جو لوگ ہیں, مطلب کیا چیز ہمیں یہ سجیسٹ کرتے ہیں میڈیسن کے علاوہ فزیکلی ہم مطلب اپنا مینٹل سٹریس جو ہے کم کر کے بچے اپنے پڑھائی کی طرف, جس سے ہماری ہیلتھ بہتر ہو سکے, کیونکہ سارا تعلق چونکہ عام آدمی کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. اتنے بچے اب سٹریس میں, کمپیوٹر پہ ادھر ادھر, مطلب اب جو کوالٹی آف ایجوکیشن اس وجہ سے ڈاؤن ہو رہی ہے کہ ان کی ہیلتھ, گورنمنٹ آف پنجاب نے نیوٹریشن پروگرام بھی اسکولوں میں شروع کیا ہوا ہے کہ بچوں کی ہیلتھ بہتر ہوگی, ان کی فزیک بہتر ہوگی. اس حوالے سے تھوڑا ہمیں تھوڑا مزید یہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دے دیں تاکہ ہم بچوں کی ہیلتھ اور تاکہ ان کی پڑھائی اچھی ہو سکے. اس حوالے سے مینٹل سٹریس کو کس طرح کم کیا جا سکے. شکریہ بہت بہت. جی, اور بہت میرا خیال ہے بہت انٹرسٹنگ کوشچن انہوں نے یہ آپ کے. بالکل, اور یہ کامن ڈے کوشچن ہے. آئی تھنک بینگ ویری اسپیسیفک ٹو دس کوشچن آنسر, دیکھیے آج کل کے ان بچوں کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. جی, انہوں نے کہا نا کہ کمپیوٹر پہ ٹائم زیادہ دیتے ہیں, کھیلتے نہیں ہیں, اسٹریس زیادہ آ گیا ہے, پڑھائی اور امتحانوں کا بہت زیادہ. جی, تو 4 چیزیں دیکھیے. پہلی چیز یہ ہے کہ ان بچوں کی نیند پراپر ہونی چاہیے. چاہے آپ کا بچہ رات کو 12 بجے سوتا ہے یا 11 بجے سوتا ہے, یو میک شیور کہ 8 سے 9 گھنٹے اس کی نیند ضرور ہونی چاہیے. ویسے یہ بھی جو یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ 11-12 بجے بھی نہیں سونا چاہیے. بالکل بالکل بالکل, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بعض گھروں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے, بٹ یو انشور کہ 8 آورز سلیپ مسٹ ہے.
दैट्स नंबर 1. ठीक है. नंबर 2, बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज, जिसको एरोबिक एक्सरसाइजेस कहते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी, बिल्कुल जी, बिल्कुल, उनके लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए. और तीसरा, मैं ये माँ बाप से जरूर कहूंगा कि अगर बच्चा कंप्यूटर पे बैठता है या नहीं बैठता, इसके अलावा बच्चे पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना डालें. हमारे यहाँ जो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए माँ बाप की तरफ से, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आप अब जागो दुनिया के टीम मेंबर हैं. और आपसे डॉक्टर साहब का मैं फिर से बताती चलूँ व्यूअर्स को कि हर जुमे को इनका सेगमेंट होगा बिग ब्रदर के नाम से. तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि आप हमें भी ईमेल कीजिए ताकि हम शेयर कर सकें डॉक्टर साहब के साथ, या उसके साथ साथ आप कॉल कीजिए या SMS कीजिए, ताकि उसी वक्त डॉक्टर साहब जो है वो आपको बता दें. इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट फ्राइडे, ताकि हम और भी जितने भी केसेस हम कर सकते हैं, और बहुत मुख्तलिफ एरियाज़ को हम टॉपिक्स को हम टच करेंगे, बल्कि डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. और व्यूअर्स को बता दें कि हम इस वक्त जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन वापस आएंगे तो हमारा जो दूसरा सेगमेंट है कुतुबनामा, बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद होंगे. अपने सवाल आप बिल्कुल तैयार रखें और कॉल करना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक आपको मिलेगा हम ब्रेक से वापस आ जाएंगे. जागो जागो